اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا فأتوا به على أعین الناس لعلهم یشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 61 سے لے کے 65 تک ترجمہ جاری تھا۔ قصہ چل رہا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ قالو انہوں نے کہا فاتو بہی اسے لاؤ، یعنی ابراہیم کو لاؤ، علی اعین الناس تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا محاکمہ کریں یا لوگوں کے سامنے اسے سزا دیں۔ علی اعین الناس یعنی لوگوں کے سامنے عمومی عبرت کا نشانہ بنائیں۔ علی اعین الناس یعنی لوگوں کے سامنے اسے عبرت کا نشانہ بنایا جائے، عبرت کا نشانہ بنایا جائے، لعلہم یشہدون تاکہ وہ اس محاکمے اور اس سزا کا مشاہدہ کر سکیں اور آئندہ کوئی ایسی غلطی میں نہ پڑے کہ ہمارے بتوں کو توڑے، ہمارے معبودوں کو توڑ دے۔ قالو ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ قالو ابراہیم علیہ السلام سے بعض لوگوں نے سوال کیا، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کیا یہ تم نے کیا ہے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے، ہمارے معبودوں کو ٹکڑے ٹکڑے تم نے کیا ہے اے ابراہیم، ان کے ٹکڑے ٹکڑے تم نے کیے ہیں۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، بس یہ جھوٹ نہیں ہے جناب ابراہیم کا، بلکہ جناب ابراہیم توریہ کر رہے ہیں کہ ان کو دلیل تک لایا جائے، دلیل تک، برہان تک لایا جائے سمجھانے کے لیے۔ قال بل فعلہ کبیرہم، جناب ابراہیم نے کہا ان بتوں میں سے یہ کام جو بتوں کو توڑا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا، اس بڑے نے کیا، ان کے جو بڑے بت نے کیا ہے۔ فاسألوہم، ان ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے بتوں سے پوچھ لو تم، نہ کہ بڑے سے، ان ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے بتوں سے سوال کرو تم۔ فاسألوہم، ان سے سب بتوں سے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں ان سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات کر سکتے ہیں، اگر یہ بات کر سکتے ہیں۔ یہ برہان تھا، یہ دلیل تھی، برہان یقین اور دلیل۔ بھئی تمہارے معبود ہیں، تم ان سے پوچھ لو کہ تمہارا نقصان کس نے کیا۔ بس یہ جناب ابراہیم کا برہان ان کے دلوں پہ، بعض لوگوں کے دلوں پہ اثر انداز ہو گیا، اور بعض لوگ اتنے اثر انداز ہوئے کہ فرجعوا الی انفسہم، بس ان میں سے بعض نے اپنے گریبانوں میں جھانکا۔ فرجعوا الی انفسہم، اپنے گریبانوں میں جھانکا۔ اور فقالو کے دو ترجمے کیے ہیں، جو بعض پشیمان ہوئے، اپنے گریبانوں میں جھانک کے کہا کہ نہیں ہم تو غلط تھے، جو خود کی حفاظت نہیں کر پاتے، جو اپنا دفاع بھی نہیں کر پاتے، جو بول نہیں پاتے، کہ بتا نہیں سکتے کہ ان کو کس نے توڑا ہے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ فقالو، اب یہ فقالو یا خود سے سوال کیا انہوں نے، جنہوں نے اپنے گریبانوں میں جھانکا، خود سے سوال کیا، یا انہوں نے ایک دوسرے سے سوال کیا، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا، دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ فقالو، انہوں نے خود سے سوال کیا اول، یا انہوں نے ایک دوسرے سے سوال کیا، انکم انتم ظالمون، یقیناً تم ظالم ہو گئے۔ یقیناً انہوں نے پس اپنے خود سے کہا یا ایک دوسرے سے کہا، مرضی آپ کی، انہوں نے اپنے اندر سے کہا، اپنے ضمیر سے کہا، یا ایک دوسرے سے کہا، یقیناً تم ظالم ہو چکے، تم نے کیا کیا؟ یہ سوال تھا، تم نے کتنی احمقانہ کام کیا ہے کہ ان بتوں کی جو اپنے دفاع کے لیے بول نہیں سکتے ان کی عبادت کی ہے، بس یقیناً تم ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، بس ان میں سے وہ جو بعض جو شرمندہ ہوئے تھے، جنہوں نے اپنے گریبانوں میں جھانکا تھا، پھر ان ظالموں نے اپنے سر جھکا لیے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر جھکا لیے، جناب ابراہیم کی بات کا جواب نہیں دے پائے، لاجواب ہو گئے، مبہوت ہو گئے۔ بعض نے کہا لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، بتحقیق اے ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے، کوئی کام کر نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، اپنا دفاع کر نہیں پاتے۔
بس تمہاری دلیل ٹھیک تھی کہ تمہاری باتیں ٹھیک تھی کہ کیوں تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ کوئی نفع کا اختیار رکھتے ہیں نہ نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، نہ اپنے بارے میں نہ اپنے آپ کو نفع دے سکتے ہیں نہ اپنے آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، نہ دوسروں کو نفع دے سکتے ہیں نہ دوسروں کو نقصان دے سکتے ہیں، ان کی کیوں تم عبادت کرتے ہو؟ بس بعض نے اقرار کیا، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان میں سے بعض نے سر جھکا لیے، لقد علمت، اور ابراہیم سے کہا بتحقیق تم جانتے، سر جھکا لیے نہیں جواب نہیں دے پائے جناب ابراہیم، بس خالی سر جھکانا نہیں، جواب نہیں دے پائے، دلیل کو رد نہیں کر پائے جناب ابراہیم کے۔ یہ بہت بڑا کام ہے کہ جناب ابراہیم کو خدا نے کامیابی کہاں دی؟ مشرکوں کے درمیان۔ انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور کہا، سر جھکا لیے، دلیل نہیں دے پائے، اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہم غلط تھے، اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں پاتے، تم صحیح کہہ رہے تھے کہ تم یہ بول نہیں پاتے، اپنا دفاع نہیں کر پاتے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔